وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایسے 3 خطرناک کام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 3 کام کبھی نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا کام، جو بندہ بخیل ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، مگر پھر بھی اپنے ہاتھوں کو کھینچتا ہے، بخیلی اختیار کرتا ہے، اور اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں روپے پیسہ جمع کر رہا ہوں، یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں۔ بخیل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل بخیل لا يدخل الجنہ بخیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، پیسہ 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 اکٹھا ہو جائے، جب پیسہ آتا ہے پھر بخیلی شروع کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، میرے روپے پیسہ کم نہ ہو جائے، میرا مال کم ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ بخیلی کا دامن پکڑتا ہے، بخیلی کو اختیار کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ انسان جنت میں نہ جا سکے؟ اسی لیے سلف صالحین جب اپنے کسی بچی کی شادی کرنی ہوتی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے خوبصورتی کیسی ہے، اس کا قد کاٹ اور بناوٹ اور سنگار کیسی ہے، اس کا گھر بار کیسا ہے، بلکہ وہ دیکھتے تھے سب سے پہلے کہ یہ آدمی بخیل تو نہیں ہے، کیونکہ بخیل آدمی دنیا میں بخل کرتا ہے، اپنے مال کو بچاتا ہے، مال بچاتا بچاتا قبر میں چلا جاتا ہے، مال ورثہ سنبھال لیتے ہیں، یہ بخیلی اس کے کام نہیں آتی۔ دوسرا خطرناک کام اگر تم کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو معاشرے کا معتبر اور بڑا انسان سمجھنا، تکبر کرنا، حق بات کو جھٹلا دینا۔ تکبر کی یہ تعریف ہے، بطر الحق و غمط الناس، کہ حق بات آئی اس کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا۔ یہ انسان، جس انسان میں بیماری آ جائے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، اگر تم ایک گناہ تم میں پایا گیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں کہ اگر تم میں وہ بیماری پائی گئی، وہ گناہ پایا گیا، تم اس کی بدولت برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر تم میں عجب آ گیا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ عجب کہتے ہیں بڑا پن، میں بہت چیز ہوں، میں بہت چیز ہوں۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند بالا ہوں۔ جس میں یہ بیماری آ جائے وہ انسان دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تیسرا بد نصیب، تیسرا وہ کام جس کے کرنے کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، اپنے خواہشات کا پجاری، اپنی خواہشات کو سامنے رکھنے والا، اللہ کے احکام کو پشت ڈال کے اپنے احکام کے، اپنے دل کی بات کو ماننے والا، خواہشات کا پجاری، خواہشات کا غلام، اپنی خواہشوں کو معبود بنانے والا، اپنی خواہشوں کو الہ بنانے والا، اس کی عبادت کرنے والا، اپنی خواہشوں کو اللہ کے فرامین کے سامنے رکھ کے، اللہ کے فرامین کو ترک کر کے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والا، ایسا آدمی جو خواہشات کا پجاری ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرا کام، خواہشات کا پجاری آدمی جو اپنے خواہش نفس کو لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پس پشت ڈال کے، آپ کی سنت سے روگردانی کر کے، اللہ کے فرامین کو ترک کر کے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر کے، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا کے اس کی پیچھے پیچھے پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، میرا دین بنے نہ بنے، میری دنیا بن جائے، میرا معاشرے میں سٹیٹس بلند ہو جائے، میں معاشرے کا معتبر انسان بن جاؤں، اپنی خواہشات کو لے کر نہ نماز کی پابندی کرتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں خواہشات کا پجاری بن کے یہ خواہشات کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے ان 3 خطرناک کاموں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلا کام بخیلی۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو مال و دولت سے اللہ نے سرفراز کیا ہے، تو خالق و مالک یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں جو بندے کو نعمت دی ہے وہ اس نعمت کا اپنے بندے پر اثر بھی دیکھوں۔ بخیلی کو چھوڑ کر اللہ کی راہ رستے میں قربان کیجئے، اپنا مال لوگوں کو دیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، اور ایسے ہی عجب یعنی بڑا پن، میں بہت چیز ہوں، اس خطرناک بیماری کو بھی اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ اور سب سے بڑا شیطان جو ہے خواہشات کا پجاری بننا، اپنی خواہشات کو لے کر دنیا کی زندگی میں کہ میری خواہشات ہی میری اصل زندگی ہے، اس کو خواہشات کو ترک کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا، خواہشات کو دبا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی عزت و شرف سے نوازا جائے گا۔ اگر یہ 3 ہم کام کریں گے تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں ان 3 کاموں سے بچائے، اور ایسے جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا اور ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا